بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سیرت النبی کی یہ کتاب ہے اور آج کے لحاظ سے یہ تیسرا ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ویلاگ نمبر ہے 392، صفحہ ہے 428۔ اور ناظرین، واقعہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے غزوہ بنو قریظہ۔ ناظرین، اس کی 2 ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ تیسرا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کا نام ہے الجامع، یعنی جمع کرنے والا۔ الجامع وہ ذات ہے جو تمام مخلوق کو موت دینے اور پھر دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ایک دن جمع کرے گا، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ قیامت کے روز مخلوقات کو حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے جمع کرے گا۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہر عمل کو جمع کرتا ہے اور اچھے اعمال و اخلاق پر اجر سے نوازتا ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا۔ حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ ویلاگ نمبر 392 اور تیسری قسط ہے آج کے لحاظ سے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ادھر ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خورد و نوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے۔ لیکن جنگ بنو قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھایا، ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے،
اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اس کا اگلا حصہ کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے کیا کیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کہ وہ باتیں صحابہ کی، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھیں سوغاتیں یاد آتی ہیں، نسیم بطحق کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، بقائے دین کی خاطر کٹائے جس نے دو بازو، مجھے سرکار غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں، جو زہرا پاک نے کی ہیں عطائیں مجھ پہ اے ساحل، مجھے ہر روز ہر دم وہ عطائیں یاد آتی ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں۔